کیوں تقلید نہیں ہے؟ ان ائمہ کی کیوں تقلید ہے؟ اس نے بعد کے لوگوں کی کیوں تقلید ہے؟ میرے بھائی اس کا جواب بہت لمبا ہے، اس لمبے کو تفصیل یا نہیں کروں گا، آگے تفصیل کروں گا، رات کو تقریر کروں گا، اس میں تفصیل آئے گی۔ دیکھو حجت قرآن ہے، قرآن کے بعد حدیث ہیں، حدیثوں کے بعد آثار صحابہ ہیں، آثار نہیں میں نے غلطی کی، تیسرے نمبر پر اجماع امت ہے، اور اجماع امت کا پہلا فرض صحابہ کا اجماع ہے، اور پھر ہر زمانے کا اجماع۔ اجماع امت کے بعد آثار صحابہ ہیں، صحابہ کے اقوال و افعال، ان کی رائیں، اور چوتھے درجے میں قیاس اور اجتہاد مجتہد ہے۔ تو جب قرآن وجود میں آئے گا اس کے بعد ہی تو کسی کا فالو کرو گے، حدیث وجود میں آئیں گی اس کے بعد ہی تو کسی کا فالو کرو گے، اجماع وجود میں آ جائے گا اس کے بعد ہی تو فالو کرو گے، آثار صحابہ پائے جائیں گے اس کے بعد ہی تو فالو کرو گے۔ آثار صحابہ کے بعد میں مجتہدین کا اجتہاد آ گیا، ان کا دور آیا، صحابہ کے بعد تابعین کے دور میں امام ابو حنیفہ تابعی ہیں۔ تو جب صحابہ کا دور پورا ہو گیا تو جتنے مصادر شرعیہ تھے سب وجود میں آ گئے، قرآن بھی وجود میں آ گیا، حدیث بھی وجود میں آ گئی، اجماع امت بھی وجود میں آ گیا، صحابہ کی ساری رائیں بھی وجود میں آ گئی۔ تو پھر اب مجتہدین کا دور آیا، یہ ساری باتیں جمع کر کے مجتہدین نے تمام دین کے مسائل پھیلائے، لہذا اب اس پر عمل کریں۔ میرے بھائیوں میں بتلاؤں، صحابی میں سے کون سا صحابی ہے کہ جس کے اقوال میں مکمل دین کی تفصیلات ہیں؟ کوئی صحابی نہیں۔ سب سے زیادہ اقوال حضرت عمر کے، حضرت علی کے ہیں، حضرت ابن مسعود کے ہیں، یہ سب سے زیادہ فقہ کے اقوال ہیں، لیکن وہ بھی دین کے 1/4 اقوال ہیں، چوتھائی اقوال ہیں، صرف چوتھائی مسائل ان کی فقہ میں ہے، باقی 3/4 تو ہیں ہی نہیں۔ تو اگر کوئی حضرت عمر کی پیروی کرے یا حضرت علی کی پیروی کرے یا حضرت عائشہ کی پیروی کرے تو ایسا ہی ہے کہ کوئی سفیان ثوری کی پیروی کرے، ابن شبرمہ کی پیروی کرے، ابن ابی لیلہ کی پیروی کرے، نخعی کی پیروی کرے، شابی کی پیروی کرے، کیسے پیروی کرو گے؟ 10% مسائل میں ان کے اقوال آگے کھپ دے گا، کھڑے ہو گئے۔ ان صحابہ کے چوتھائی اقوال ہیں، آگے کیا کرو گے؟ اور آپ کو بڑھانے کا تو حق نہیں۔ اور ان 4 مجتہدین نے جب یہ 5 مصادر شرعیہ گزر گئے، قرآن، حدیث، اجماع، آثار صحابہ گزر گئے، تو ان مجتہدین نے دین مکمل مرتب کیا، اور جو باتیں ادھوری تھی وہ اپنے غور و فکر سے اس کے اندر بڑھائی اور دین کو کمپلیٹ شکل دے دی۔ آج کوئی مسلمان عمل کرنا چاہتا ہے، فقہ حنفی لے لو عمل کر سکتے ہو، فقہ شافعی لے لو مکمل عمل کر سکتے ہو، فقہ مالکی لے لو مکمل عمل کر سکتے ہو، فقہ حنبلی لے لو مکمل عمل کر سکتے ہو۔ دین کی ہر بات ان میں موجود ہے، اور جو نہیں ہے وہ زمین پر ہر مکتب فکر کے ایسے جید علماء موجود ہیں کہ جو کچھ نہیں ہے آگے کی باتیں وہ استنباط کر کے بڑھا دیں گے آپ کو، اور وہ فقہ میں شامل ہوتی چلی جائے گی۔ اور صحابہ میں سے کسی صحابی کی ایسی فقہ مکمل مرتب نہیں ہوئی، اور 200 مجتہدین میں سے ان 4 کے علاوہ کسی اور مجتہد کی فقہ مرتب نہیں ہوئی، تو ان پر عمل کرنے کی شکل کیا ہے؟ اس وجہ سے ان 4 کی عمل کیا جاتا ہے۔ تو میرا عنوان تھا فقہ کی حقیقت۔ فقہ کی حقیقت ہے جو کچھ قرآن حدیث میں اوپنلی بیان کر دیا گیا ہے وہ تو کلیئر ہے، آگے کی جو باتیں ہیں وہ قرآن و حدیث میں سے غور و فکر کر کے سمجھ کر کے قرآن و حدیث میں سے وہ باتیں نکال کر لانا، یہ فقہ کی حقیقت ہے۔ اور تقلید کی ضرورت بدیہی ہے، کیونکہ 20% میں تقلید کرنی ہے، اور اس میں تقلید کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں، اور باقی 80% میں کوئی تقلید نہیں ہے، اللہ رسول ہی کی تقلید ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ میں نے کچھ ضرورت سے زیادہ ہی آپ کا وقت لے لیا ہے، لیکن یہ
کبھی کبھی ملنا ہوتا ہے، ہمیشہ سے تو ملنا ہوتا نہیں، اتفاقنی کبھی ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو آدھ گھنٹہ میں نے آپ حضرات کا جو زیادہ لیا ہے مجھے درگزر فرما ہے، انشاءاللہ اس میں خیر ہی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔